یہ پاکیزہ سرزمین جہاں اس ملک کی آزادی کے لیے اس ملک کے سپوت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے اور ان کے خاندان نے زندگی گزاری اور اس ملک کے عزیز کی آزادی کے لیے سرنگا پٹنم میں قربانی دے دی، میرے نزدیک بئی معنی انتہائی مقدس ہے اور پاک ہے کہ ملک کی آزادی کی تحریک کی ابتدا در حقیقت اسی مرد مومن کی شہادت سے ہوئی ہے۔ سن 1799 میں جب سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سرنگا پٹنم میں شہید ہوئے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے لٹیروں سے جہاد کرتے ہوئے، تو اس وقت ان کی خون میں لت پت لاش کے اوپر کھڑے ہو کر انگریز جنرل نے یہ بات کہی تھی کہ آج یہ ملک ہمارا ہے۔ جب تک سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ زندہ رہے، جہاد کرتے رہے اور اپنے فوج کی ٹریننگ فرانس سے کراتے رہے، کتنا اس زمانے کے اندر یہ چیز آسان نہیں تھی، لیکن اس شخص کا دماغ کتنا حاضر تھا کہ اس نے اپنی فوج کو ٹرین کرایا اور کسی قیمت پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے لٹیروں سے اپنی ملک کے لیے مصالحت نہیں کی، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، لیکن شہادت کے جام کو نوش کرنا منظور کر لیا، ملک کے لیے اس ملک کے لٹیروں سے کسی طرح کی کوئی مصالحت نہیں کی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد جو نوابین ملک کے اندر رہ گئے تھے وہ انگریز کے لیے لقمہ تر تھے، ان کے اندر کوئی جان نہیں تھی۔ 3 سال تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے لٹیروں نے ان نوابین کی نوابیت کو سر کر کے، ان کے سر کو خم کرا کے، حکومت مغلیہ سسک رہی تھی، جان دے رہی تھی، جان نکل چکی تھی، اعلان کر دیا کہ خلق خدا کی ہے اور تاج و تخت بادشاہ کا ہے، لیکن حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے اب ملک کے اندر۔ جس دن ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اعلان کیا کہ آج سے حکم ہمارا چلے گا، اس دن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ میں اس زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، بیہقی یہ وقت تھے میں نکال سکے، لیکن اس مرد مومن نے اعلان کیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس ملک کی آزادی کے لیے انگریز سے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ آج اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کسی کے اندر یہ جان نہیں تھی، یہ طاقت نہیں تھی، میں کہتا ہوں کسی کے اندر یہ شعور نہیں تھا
کسی قوم کے اندر یہاں کے بسنے والوں میں اپنے ملک سے یہ وفاداری اور محبت نہیں تھی. اگر تھی تو اس عالم دین کے اندر تھی. اس سے پہلے آزادی وطن کے لیے جہاد کا اعلان آپ کو کسی انسان کی طرف سے اس ملک میں نہیں ملے گا. یہ علماء کا کردار ہے، ان کا شعور ہے، اپنے ملک سے وفاداری ہے. کسی دوسرے کے اندر یہ طاقت نہیں تھی. اس کی انہیں بڑی قیمت دینی پڑی. ان کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کو شہر سے نکال دیا گیا، دلی سے ان کو زہر دے دیا گیا، وہ اندھے ہو گئے، ان کے جسم پر زہر کے اثر ہو گئے، داغ پڑ گئے، مگر اس مرد مومن کا قدم ایک انچ بھی اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹا. وہ سن 1824 میں انتقال کر گئے، لیکن اپنی موت سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کے اندر، اپنے روحانی اولاد کے اندر دو، حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی اور اپنے خاندان کے چشم و چراغ حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہما، ان دونوں کو آزادی ملک کے لیے جہاد کرنے کے لیے تیار کر دیا. پہلے انہوں نے ان کو حج کے لیے عرب بھیجا، وہاں سے آئے اور آنے کے بعد ان کو ملک کے اندر بھیجا. یہ پورے ملک میں جہاں جہاں جا سکتے تھے وہاں گئے، اور جا جا کر انہوں نے لوگوں سے جہاد آزادی وطن کے لیے اپنے ہاتھ پر بیعت لی ہے، لوگوں کو مرید کیا ہے. ان سے یہی عہد لیتے تھے کہ اس اپنے ملک کی آزادی کے لیے اگر ضرورت قربانی دینے کی پڑی تو قربانی دے دیں گے. اس قربانی کی کہاں سے راستہ کہاں سے ملا؟ اسی سرزمین سے. جس طرح سلطان احمد شہید ٹیپو رحمت اللہ علیہ نے قربانی دی ہے، علماء کے اس طبقے نے آزادی وطن کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا ہے اور قربانی دینے کے لیے عہد لیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے ملک کی وفاداری کے لیے آگ بھر دی ہے. مسلمان جوق در جوق جہاں پہنچ جاتے تھے ان کے ہاتھ پر عہد کرتے تھے آزادی وطن کے لیے قربان ہونے کا. کسی دوسری قوم کے پاس اس ملک میں یہ تاریخ نہیں ہے. اگر تاریخ کو پڑھا جائے غلام رسول مہر کی اور مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی، تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر آزادی کے لیے جہاد کرنے کی آگ بھرتی. مولانا غازی پور بھی پہنچے ہیں. ذرا آپ سمجھیے اور سنیے. غازی پور ایک شہر ہے بنارس کے قریب یو پی میں. تاریخ میں آتا ہے وہاں کے ایک سرمایہ دار آدمی ہیں، نواب کہلاتے تھے. ان کا خاندان آج تک چل رہا ہے، فرزند علی خان. اس زمانے میں
جب ایک بکری 8 آنے کی اور 10 آنے کی ملا کرتی تھی، فرزند علی خان نے حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر جہاد کا عہد کیا، اور جہاد کے لیے اس زمانے میں حضرت مولانا کو 1 لاکھ چاندی کا روپیہ چندہ دیا۔ اس زمانے کا 1 لاکھ چندہ آج کے کروڑوں کے برابر ہے۔ مسلمان تو اپنی تاریخ سے ناواقف ہے، مسلمان جانتا ہی نہیں کہ اس نے اپنے اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور آزادی کو کس طرح حاصل کیا ہے۔ اور یہی نہیں، ان کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے ایک جوان بیٹے کو، جن کا نام بھی آتا ہے، حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑایا اور یہ کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو آزادی وطن کے جہاد کے لیے آپ کو دیتا ہوں، اور میری یہ تمنا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری اللہ کے لیے پھیری تھی ان کے حکم پر، میری یہ تمنا ہے کہ میرے اس بیٹے کی گردن بھی اسی طرح آزادی وطن کے جہاد میں کاٹی جائے۔ اور تاریخ کے اندر غازی پور کے 6 آدمیوں کا حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہادت کا ذکر آتا ہے، ان 6 میں فرزند علی خان کا یہ بیٹا بھی ہے۔ آپ کی تاریخ یہ تاریخ ہے، آپ کے بزرگوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے اس طرح قربانیاں دی ہیں، اور سن 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں جہاد ہوا، اور اس جہاد کے اندر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہما نے جام شہادت نوش کیا، اور ان کے ساتھ ہزاروں مسلمان جام شہادت نوش کر گئے۔ اس جہاد تک شعور آزادی وطن کے لیے قربانی دینے کا علماء کے سوا کسی اور کے دل کے اندر نہیں تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے اپنے 7 غیر مسلم نوابوں کو لینا چاہا ہے، ان کو خطوط لکھے ہیں، وہ خطوط چھپے ہوئے ہیں۔ ہندو راؤ بہت دلی کا بہت بڑا سرمایہ دار تھا، آج بھی دلی کے اندر محلہ ہے باڑہ ہندو راؤ، اس کا خط چھپا ہوا ہے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ ارے آزادی وطن کے لیے جنگ کرنے کا کام تو آپ لوگوں کا ہے، خزانے آپ کے پاس ہیں، لشکر آپ کے پاس ہے، ہتھیار آپ کے پاس ہیں۔ اس ملک کو جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لٹیروں نے غلام بنا لیا ہے، اس ملک کے لیے جہاد کرنا آپ کا کام ہے۔ ہم نے آپ کو آواز دی، کیا کریں؟ جب ہماری آواز کو کسی نے نہیں سنا تو ہم بوریا نشین اور فقیر اپنے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینے کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، کسی کے اندر دم خم نہیں تھا۔ حضرت شاہ صاحب جب نکلے ہیں تو گوالیار سے گزرے ہیں،
راجہ گوالیار نے 1 ہفتہ حضرت کو اپنے یہاں مہمان رکھا ہے پورے لشکر کے ساتھ، اور اس نے اور اس کی بیوی نے چندہ دیا ہے، اور ذکر آتا ہے کہ ہتھیار بھی مولانا کو دیے ہیں، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں خود نکل کر باہر آ جائے، یہ شعور نہیں تھا۔ اگر تھا تو مسلمان علماء کے اندر تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ سن 1831 کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن مسلمان مایوس نہیں ہوا، ہمت نہیں ہاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے وطن سے محبت مسلمان کی دنیا نہیں ہے، مسلمان کا دین ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ مسلمان علماء نے جنگ اس لیے نہیں لڑی کہ وہ اس ملک کی سیاست کے حقدار بنے، انہوں نے اپنے ملک کو غلامی سے آزاد کرانا اپنا فرض سمجھا۔ اگرچہ لشکر ہار گیا، اور لشکر کے لیڈر جب جام شہادت نوش کر گئے تو پھر اب سپاہی لڑے گا کیسے؟ تتر بتر ہو گئے۔ لیکن مولانا کے ساتھ ایک جماعت تھی، علماء صادق پور۔ صادق پور پٹنے کے پاس ایک آبادی تھی، پٹنہ جو دارالسلطنت ہے بہار کا۔ آج کل صادق پور پٹنے کا ایک محلہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولانا کے شاگردوں میں علماء صادق پور ان کی شہادت کے بعد واپس نہیں ہوئے، وہ وہیں رہے، اور سن 1831 سے لے کر 1846 تک برابر جہاد کرتے رہے۔ یہ کن کی تاریخ ہے؟ یہ آپ کے باپ دادا کی تاریخ ہے۔ پھر وہاں سے جو لوگ بچ کر آ گئے، ان لوگوں نے یہاں آ کر چین و سکون اپنا کھو دیا۔ اب وہ اگلے جہاد کی تیاری کرنے لگے، اور ٹھیک 26 سال کے بعد سن 1857 میں میدان بدل کر دلی، سنبھل، مراد آباد، میرٹھ، سہارنپور، مظفر نگر، اس کو میدان جہاد بنایا، اور ہر جگہ ایسا لگتا تھا کہ جہاد آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس جہاد کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی شریک ہے۔ نام آتا ہے جن لوگوں کو میرٹھ کے اندر 150 یا 51 لوگوں کو جو پھانسی سن 1857 میں دی گئی، ان میں اکثریت علماء کی ہے، لیکن برادران وطن بھی ہیں۔ باغپت کے اندر میرٹھ کا ایک حصہ ہے باغپت، وہاں راجمل ایک ہندو تھے نواب، ان کی فوج ایسی ٹرینڈ تھی کہ اس فوج نے انگریز کے چھکے چھڑا دیے۔ خود انگریز افسر یہ کہتا ہے کہ اگر راجمل کی فوج دلی کے اندر پہنچ جاتی تو ہمارے پیر دلی میں جم نہیں سکتے تھے۔ لیکن یہ انگریز قوم تو ایسی قوم ہے کہ جو جہاں کہیں پہنچی پہلے لڑائی کی، لڑائی کرائی، جب لڑائی ہو گئی تو اس کے بعد گھس کر بیٹھ گئی۔ یہی وہاں بھی کیا۔
ارے بھائی بنگال میں جعفر کو توڑا، میسور میں صادق کو توڑا، جب انہوں نے بغاوت کر دی تبھی تو سراج الدولہ بنگال میں اور سلطان ٹیپو شہید میسور کے اندر شہید ہوئے۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگ آدم ننگ دین ننگ وطن۔ راجمل کے ساتھ بھی یہی ہوا، ایک شخص نے ان کو بلایا دعوت، اور اس لیے کہ آزادی وطن کے لیے، لیکن یہ پورا علاقہ آگ کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ مراد آباد میں وہاں کے نواب تھے، نواب مجو خان، ان کو زندہ پکڑوا کر، آج بھی ان کے محلات مراد آباد کے اندر ہیں، گھوڑے کے پیر سے بندھوا کر کے، اور فوجی انگریزی افسر گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھا اور دوڑایا اور زندہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ آپ کی تاریخ ہے۔ مراد آباد کے اندر محلہ ہے گل شہید، گل فارسی میں کہتے ہیں مٹی کو، شہیدوں کی مٹی، آج بھی ایک بہت بڑا قبرستان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد وہاں مسلمانوں کو پکڑ کر اس طرح قتل عام کیا گیا کہ اس جگہ کی مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ اور اسی قبرستان کے سن 1857 کے اس جہاد کے اندر بھی یہ قضاء و قدر کا فیصلہ ہے کہ اس جہاد کے اندر بھی ناکامی ہوئی اور لاکھوں مسلمان شہید ہو گیا۔ صرف دلی کے اندر تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً 33,000 علماء کو شہید کیا گیا دلی کے اندر 1857 میں۔ وہ دلی جو علم دین کا مرکز تھی شاہان مغلیہ کے زمانے سے، مورخین لکھتے ہیں کہ 1857 میں قتل عام کے بعد اگر کوئی آدمی باہر سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تھا تو ساری دلی میں گھومتا تھا، کوئی مسئلہ بتانے والا زندہ نہیں رہا تھا۔ ان حالات کے اندر جو بچے کھچے علماء تھے وہ علماء سب چھپ گئے، جو پکڑا جائے اسے شہید کر دیا جائے۔ چھپے اس لیے نہیں کہ جان بچ جائے گی، نہیں، چھپے تھے اس لیے کہ دوسرے جہاد کے بعد تیسرے جہاد کی تیاری کریں۔ ہم بھی اگر چلے گئے تو پھر بازار جہاد گرم کیسے ہوگا اور ملک آزاد کیسے ہوگا؟ ہمت نہیں ہار رہے ہیں، کیوں؟ وہی بات ہے کہ ملک سے محبت، آزادی وطن دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے اور ایمان کا ایک جز ہے۔ 3-4 سال اس طرح چھپ چھپ کر گزارے، اور آخر میں جب عام معافی کا اعلان ہوا تو باہر نکلے۔ اب آپ دیکھیے، جب باہر نکلے تو یہ دیکھا کہ مجاہدین تو ختم ہو گئے، کوئی مجاہد زندہ نہیں رہا، تو تیسرے جہاد کہاں سے ہوگا؟ اور یہ دیکھا کہ عیسائی مشنریاں ایک سیلاب کی شکل کے اندر ملک میں ہیں، وہ ان یتیم بچوں کو پکڑتی ہیں جن کے باپ اس ملک کے لیے بھیٹ چڑھ گئے، قربانی دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچے سڑکوں کے اوپر آ گئے، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے،
ان کے پیٹ کو کوئی بھرنے والا نہیں ہے، بیوہ ماں رہ گئی ہے، باپ شہید ہو گیا، بھیٹ چڑھ گیا آپ نے ملک کی آزادی کی، اب اس بچے کا پیٹ کون بھرے؟ مشنریوں کے لوگ ان کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بچے کو ہمارے حوالے کرو، ہم اس بچے کے پیٹ کو بھی بھریں گے، اس کو کپڑا بھی دیں گے، اس کو کتابیں بھی دیں گے، رہنے کے لیے کمرہ بھی دیں گے، اور اس بچے کو علم بھی سکھلائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمارے حوالے کرو، ہم اسے انگریز بنائیں گے۔ کس کی اولاد کو؟ جس کا باپ انگریز کی دشمنی میں اس ملک کی آزادی کے لیے قربان ہو گیا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے، انہی کی اولاد کا ہاتھ پکڑ رہا ہے وہی دشمن انگریز، لٹیرے، اور کہہ رہے ہیں ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو سب کچھ دیں گے، اور ماں بیوہ ہے، پریشان ہے، وہ اسی کو غنیمت سمجھ رہی کسی طرح میرا بچہ زندہ تو رہے۔ جب علماء نے اس چیز کو دیکھا تو دل دہلا۔ دیکھیے، آپ اپنی تاریخ کو پڑھیے، یہ علماء انہوں نے باہر نکل کر 1857 میں جہاد ہوا، اس کے بعد چھپ گئے، 3-4 سال کے بعد نکلے تو جمع ہونے میں وقت لگا، سوچ سمجھ کر 10 سال کے بعد 1867 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی، اور آواز لگائی کہ بچے کو ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو پڑھائیں گے بھی مفت، کھلائیں گے بھی مفت، پہنائیں گے بھی مفت، رہنے کے لیے گھر بھی مفت۔ بالکل وہی طریقہ جو طریقہ گورنمنٹ اپنا رہی ہے، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ساری دنیا کے خزانے ہیں۔ وہ جو کہتی تھی کہ میری حکومت اتنی بڑی حکومت ہے کہ اس حکومت میں سورج کبھی ڈوبتا نہیں ہے، وہ اپنے خزانے سے مفت کھلائیں، مفت پہنائیں، مفت پڑھائیں، ممکن ہے، آسان ہے۔ یہ علماء جو فقیر اگر صبح کو کھانے کو ہے تو شام کو نہیں، یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند اور وہاں لڑکوں کو رکھ کر یہ کہیں سب مفت، یہ کہاں سے ہو جائے گا؟ لیکن دیکھیے، یہ علماء کی فراست ایمانی ہے اور ان کی کرامت ہے، اللہ کی نصرت ہے، انہوں نے ساری قوم کو کھڑا کر دیا، مسلمان کو مدرسے کی بنیاد رکھی، اور ساری قوم میں لگتا ہے جیسے روح پھونک دی، اور قوم کو یہ کہا کہ جس کے پاس جو ہے وہ اس مدرسے کو زندہ رکھنے کے لیے پیش کرے، اور یہ سبق دیا کہ یاد رکھو اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تم زندہ ہو، تمہاری آنے والی نسلیں زندہ ہیں، تمہارے گھروں کے اندر ایمان کی روشنی زندہ ہے، اگر یہ مدرسہ مر گیا تو یہ سمجھو کہ تمہاری آنے والی نسلیں مر گئیں۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک مدرسہ نہیں، ایک دارالعلوم سے 50,000 دارالعلوم اور مدرسے بن گئے آج دنیا کے اندر۔ ارے کوئی گاؤں تو ایسا نہیں جہاں مدرسہ نہ ہو۔ آپ کے اس شہر کے اندر کتنے مدرسے اور کتنے مکتب ہوں گے؟ کون چلاتا ہے؟ کوئی خزانہ ہے؟ کوئی تو چیز نہیں ہے۔ لیکن جہاں ہے مسلمان، اس سے مانگتا ہے آدمی کہ دے، مدرسے کے لیے دے، اور خدا نے جس کو جتنی توفیق دی ہے وہ اپنی حلال روزی میں سے نکال کر مدرسے کو دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی قوم
ہندوستانی قوم کے علاوہ نہیں ہے جو اس طرح مدرسوں کو چلانے والی قوم ہو۔ مسجد کے لیے چندہ بڑے بڑے اربوں پتی خربوں پتی عرب کہو مسجد بنوانی ہے، جتنے کہیں گے وہ اتنے دے دے گا۔ مدرسہ چلانا ہے اس کی سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ بھائی مسجد تو ایک دفعہ بنوا دو، 50 60 100 سال کے لیے مسجد بن گئی۔ مدرسے والے کو تو روز صبح کو پیسہ کی ضرورت ہے۔ بھائی دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ ہے، اس کا اس سال کا بجٹ 11 کروڑ روپے کا ہے۔ روز آنا محتمم جب صبح کو اٹھتا ہے تو اسے 3 لاکھ روپے چاہیے، اور ایک مہینہ نہیں ایسا گزرتا، ایک مہینہ کے جس میں تنخواہ ایک دن بھی رکتی ہو، اور 3000 سے زائد لڑکے روز صبح کو بھی کھاتے ہیں شام کو بھی کھاتے ہیں۔ کون یہ دے رہا؟ کوئی آسمان سے توڑ گیا؟ یہی قوم دے رہی ہے۔ اس قوم کو مدرسوں کو زندہ رکھنے پر لگایا کس نے؟ یہ علماء کی کرامت ہے۔ ٹھیک ہے اگر اسکولوں کے لیے انگریز گورنمنٹ کہتی، اس کو حق تھا کہنے کا، اس کے پاس خزانے ہیں، لیکن یہ فقیر علماء کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، اور پوری قوم لگ گئی۔ اور دیکھ لیجئے 150 سال ہو گئے ہیں، مدرسے بھی آباد ہیں، اور روزانہ مدرسے بڑھ رہے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں۔ اور کون چلاتا ہے؟ مسلمان ہی چلا رہا ہے۔ جہاں رہتی ہے یہ قوم، چاہے دنیا کے کسی حصے میں رہتی ہو، لیکن ان مدارس کو زندہ رکھتی ہے۔ مدرسے کو کیوں آباد کیا تھا؟ صرف پڑھانے کے لیے نہیں، سبق دینے کے لیے ہی نہیں۔ 2 جہاد آزادی کے اندر مجاہد شہید ہو چکے تھے، اب ضرورت تھی کہ مجاہد پیدا کرنے کے لیے کوئی فیکٹری بنائی جائے۔ دارالعلوم دیوبند وہ فیکٹری تھی۔ اس فیکٹری کے اندر سب سے پہلا مرد مجاہد جو پیدا ہوا ہے وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن ہے، دیوبند کے رہنے والے۔ ایسا بڑا عالم دین کہ جس ایک آدمی کے شاگردوں میں علم دین کے آفتاب و ماہتاب پیدا ہوئے۔ کون؟ مفتی کفایت اللہ، انور شاہ کشمیری، عبید اللہ سندھی، اشرف علی تھانوی، احمد علی لاہوری، حسین احمد مدنی، ایسے ایسے لوگ ایک آدمی سے۔ اسلام میں اس طرح کے لوگوں کی مثال کم ملتی ہے۔ اس مرد مومن سے اتنے بڑے بڑے لوگ، اور پتلا دبلا چھوٹا سا آدمی، لیکن اس دارالعلوم کے اس فرزند کے دل میں آگ کیسی تھی کہ ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت کا گورنر تھا صوبہ جات متحدہ میں مسٹر مسٹن، وہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو اس کی راکھ سے بھی انگریز کی دشمنی کی بو آئے گی۔ میرے بھائی دارالعلوم کا یہ پیدا کیا ہوا شاگرد رشید کیا ہے؟ یہ تیسرے جہاد آزادی کے لیے اب افراد کہاں سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ فیکٹری تھی۔ پہلے جہاد آزادی میں ناکامی ہوئی بالا کوٹ کے میدان میں، دوسرے جہاد آزادی میں ناکامی ہوئی دلی اور قرب و جوار میں، لیکن تیسرا جو پلان بنایا یہ پلان کامیاب پلان ہوا۔
ایک دو تین چار نہیں، مدارس اسلامیہ سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں افراد آزادی وطن کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو فیکٹری تھی، پرزے تیار ہوتے رہے اور جہاں جس کی ضرورت تھی وہاں کام کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ کسی قوم کے اندر، اس ملک کے بسنے والی کسی برادری کے اندر، کسی طبقے کے اندر آزادی وطن کے لیے قربانی دینے کی، آزادی وطن کی بات کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ دیکھیے، دو جہاد آزادی کے بعد 1857 میں ابھی تک کانگریس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کانگریس تو پیدا ہوئی ہے 1883 کے اندر، 84-85 میں اس کا سب سے پہلا جلسہ ہوا۔ اس جلسے کی تجویزوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کانگریس میں یہ ہمت نہیں ہے کہ ملک کی آزادی کے لیے اپنے جلسے میں تجویز بھی پاس کر لے۔ دیکھو تاریخ کو اٹھا کر، ان کانگریس کی تجویزوں کو پڑھ لو۔ کانگریس اپنے جلسے میں کہتی ہے کہ اس کا مقصد آزادی وطن نہیں ہے۔ پہلے دو جہادوں کی وجہ سے اس ملک کے بسنے والوں اور برطانیہ کی حکومت کے درمیان میں جو غلط فہمیاں دور پیدا ہو گئی ہیں، کانگریس کہتی ہے کہ ہمارا مقصد ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ میرے بھائی، یہ وہ وقت ہے جب لاکھوں مسلمان آزادی وطن کے لیے 1803 سے اور کانگریس کے پیدا ہونے تک 80 سال کے اندر ملک کی آزادی کے لیے شہید ہو چکا۔ آج کانگریس کا وجود ہوا تو وہ بھی اس لیے کہ کسی طرح غلط فہمی دور ہو جائے۔ ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، آپ کا ہاتھ ہمارے سر پر رہنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے علماء کو، حیرت ہوگی آپ کو کہ ایک شخص نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم کے بانیوں میں ہیں، ان سے سوال کیا کہ ایک جماعت آئی ہے کانگریس کے نام پر، کیا ہم اس کے ساتھ مسلمان شریک ہو سکتے ہیں؟ جائز ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا کہ جس طرح ایک ہندو اور ایک مسلمان اپنے کاروبار دنیا میں شریک ہو سکتا ہے، پارٹنر بن سکتا ہے، اسی طرح کانگریس کے ساتھ آزادی وطن کے لیے مسلمان بھی شریک ہو سکتا ہے۔ یہ فتویٰ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا ہندوستان کے اندر شائع کرایا گیا۔ اس فتوے کا نام تھا نصرت الابرار۔ یہ فتویٰ بار بار انگریز گورنمنٹ اسے کینسل کرتی رہی، ضبط کرتی رہی، اور مسلمان علماء بار بار اسے چھاپتے رہے۔ یہاں مورخ لکھتا ہے مولانا سید محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کو مشورہ تو دیا کہ شریک ہو جاؤ، کیا مطلب اس پر قبضہ کر لو۔ ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ یہ آزادی وطن کی تجویز بھی پاس کرے۔ تم شریک ہو کر کے ایسا قبضہ کرو کہ انہیں آزادی وطن کے لیے کھڑا کر دو، لیکن خود شریک نہیں ہوئے۔ جب یہ آزادی وطن کے لیے قربانی دے رہے تھے تو خود کیوں شریک نہیں ہوئے؟ مورخ لکھتا ہے اس لیے کہ یہ انتہا پسند تھے،
یہ کوئی بھی تجویز آزادی وطن سے کم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب تک کانگریس پلیٹ فارم سے اونچی ہو کر آزادی وطن کی حامی نہیں بنے گی، ہم اس وقت تک شریک نہیں ہوں گے۔ اور جب آزادی وطن کی بات کانگریس نے تسلیم کر لی، سن 31 میں، 36 میں، 28 میں لاہور کے اجلاس کے اندر اگر ذرا بھی کانگریس دائیں بائیں ہوئی آزادی وطن، جمعیت علماء نے فوراً کھڑے ہو کر مخالفت شروع کر دی، اور موتی لال نہرو کے خطوط موجود ہیں جن کے اندر وہ بار بار یقین دلاتے رہے کہ ہمارا مقصد کانگریس کا مکمل آزادی وطن ہے، اس سے کم ہم اگر کسی چیز کو قبول ہم نے کیا ہے ہم پھر اس سے ہٹتے ہیں اور مکمل آزادی وطن کی بات کہتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ جمعیت علماء ساتھ ہو۔ میرے بھائی، یہ مسلمان کی اس ملک کی آزادی کے اندر تاریخ ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیل چلے گئے، اور کہاں کوئی غیر مسلم کانگریس کا لیڈر وہاں نہیں گیا، جیل بھی کہاں بھیجے گئے؟ ہندوستان میں نہیں، 7 سمندر پار مالٹا، اور وہاں سے 3 سال 7 مہینے کی جیل کاٹ کر ہندوستان آئے۔ جب بمبئی کی گودی پر جہاز پہنچا تو انگریز نے حضرت کے کچھ جاننے والوں کو ریاست بہاولپور، جو اب پاکستان کے اندر ہے، اس کے جو نواب تھے، ان کے جو وزیر تھے، ان کو بھیجا ان کے پاس، اور یہ کہا کہ مولانا آپ کی زندگی گزر گئی انگریز کی مخالفت میں، مگر انگریز تو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آپ ملک میں آئے ہیں، تو اب انگریز کی مخالفت چھوڑ دیجئے، بلکہ اب آپ بیٹھ کر خانقاہ کو آباد کیجئے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سنتے رہے، اور اس کے بعد جب وہ بات کہہ چکے تو فرمایا کہ خان صاحب، مجھے ایسی سرزمین جہاں انگریز کی حکومت ہے ہندوستان، جینا تو جینا، مرنا بھی منظور نہیں۔ میں ہندوستان میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو ہندوستان آیا ہوں یہ اعلان کرنے کے لیے کہ انگریز کی غلامی حرام ہے، اور میں بوڑھا ہو گیا بالکل، اگر میرے گھٹنوں میں جان نہیں رہی اور میں گھوم پھر کر ہندوستان کے گاؤں گاؤں جا کر یہ اعلان کرنے کی طاقت اپنے اندر نہیں پائی میں نے، تو میں ایک چارپائی پر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر مجھے گاؤں گاؤں لے چلیں، اور میں ہر گاؤں میں اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ تمہارے علماء کی اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں ہیں، لیکن ملک کی بدقسمتی ہے کہ ان علماء کی روحانی اور جسمانی اولاد آج اس ملک کے اندر دہشت گرد کہی جا رہی ہے، ملک کی غدار بنائی جا رہی ہے، ان کو جیلوں میں بھرا جا رہا ہے، جن کے باپ دادا کی اس ملک کے لیے یہ تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، کھسوٹا ہے، دولت مند بنے ہیں، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ملک کے امن و امان کو آگ لگا رہے ہیں۔
جمعیت علماء اقتدار میں شریک نہیں ہے. جس دن ملک آزاد ہوا 1 گھنٹہ پہلے جمعیت علماء کے خدام ملک کی آزادی کے لیے گلے گلے پانی کے اندر تھے، اور جس دن ملک آزاد ہوا ایسا لگتا ہے جیسے سونے والے نے کروٹ بدل لی. فوراً اعلان کر دیا کہ آج سے جمعیت علماء خالص مذہبی جماعت ہے، ہمیں پارلیمنٹ اور اسمبلی کی سیاست سے کوئی رشتہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ ملک کو آزاد کرانا تھا اپنا دینی فرض سمجھ کر. آزادی وطن کے ہم علمبردار خون چوسنے کے لیے نہیں تھے، دولت کمانے کے لیے نہیں تھے، اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں تھے. یہ ہمارا دینی فرض تھا. ہم نے اپنے آپ کو بھیٹ چڑھا کر ملک کو آزاد کرا دیا. اب تم جانو تمہارا کام جانو. یہ ان کی اخلاص و للہیت تھی. لیکن میرے بھائی بدقسمتی ہے کہ ملک آزاد ہوا اور تقسیم ہو گیا. مسلمان کی طاقت ایک ملک سے 2 ملک میں، 2 ملکوں سے تیسرے ملک کے اندر بٹتی چلی گئی، اور ہر جگہ مسلمان بٹ کر بے حیثیت ہو گیا. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب مسلمان نے اپنا ملک بنوا کر لے لیا اسلام اور مسلمان کے نام پر، تو ہندوستان میں ایک طاقت اٹھی. وہ طاقت تھی سردار پٹیل کی کہ اب یہ ملک بھی ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے. یہ عہد لیتے رہے کہ ملک آزاد ہوگا تو یہ وعدہ کرو کہ ملک کی حکومت سیکولر حکومت ہوگی، ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. اور کانگریس یاد دہانی کراتی رہے. ہمارے پاس وہ تحریریں موجود ہیں کہ جن میں کانگریس قیادت یہ کہتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. ورنہ جمعیت علماء کہتی تھی اگر سیکولر دستور نہیں کرتے ہو ہم تمہارے ساتھ آزادی وطن میں اشتراک نہیں کرتے. اور کانگریس برابر وعدہ کر رہی ہے. جب ملک آزاد ہوا اور فرقہ پرست طاقت نے آنکھ دکھانی شروع کی کہ اب ملک کی حکومت اور دستور فرقے کی بنیاد پر سیکولر نہیں ہونا، جمعیت علماء کے لوگ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان، مولانا مدنی پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ وعدے ہیں ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا. ان کے اندر طاقت تھی. ملک کی آزادی کے لیے یہ ساتھ ساتھ نہیں تھے، پیچھے پیچھے نہیں تھے، یہ آگے آگے تھے. گھٹنے ٹیکنے پڑے اور تسلیم کیا اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا. گاندھی جی کو اس کی قیمت چکانی پڑی. گاندھی جی کی شہادت اسی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس شہادت کے ذمہ دار سردار پٹیل ہیں جو ہوم منسٹر تھے. مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ گاندھی جی پر بم مارا گیا ہے. گاندھی جی روز صبح کو ایک سبھا بلاتے تھے جس میں 20-20 ہزار آدمی شریک ہوتے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب شریک ہوتے تھے. اور ان کا پیغام تھا کہ مسلمان کٹ رہا ہے، مر رہا ہے دلی کے اندر، جاؤ ملک میں امن کو پیدا کرو. گاندھی جی نے اسی لیے برت رکھا تھا. لیکن صبح کو سبھا میں گاندھی جی پر بم مارا گیا. بم پھسپھسا تھا، بنانے والا ٹرینڈ نہیں تھا، مارنے والا ٹرینڈ نہیں تھا. گاندھی جی بچ گئے. میں کہتا ہوں کہ اگر آج کی طرح آر ایس ایس کا کوئی ورکر لیفٹیننٹ کرنل پروہت جیسا ٹرینڈ آدمی ٹریننگ دینے والا ہوتا بم بنانے کی، اور کوئی ٹرینڈ اس کا شاگرد بم بناتا، تو گاندھی جی کی ہتیا اسی دن ہو جاتی.
مگر کوئی ایسا ٹریننگ دینے والا لیفٹیننٹ کرنل نہیں تھا، اس لیے وہ بم پھسپھسا تھا۔ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ سردار پٹیل ہوم منسٹر ہیں، گاندھی جی کی حفاظت کا بندوبست کریں، مگر سردار پٹیل نے بندوبست نہیں کیا اور بمبئی چلے گئے۔ وہ بمبئی گئے، یہاں گاندھی جی کی ہتیا ہو گئی، شہید کر دیا گیا پرست دینیا۔ پھر آخر میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد، وقت زیادہ ہو گیا میں مختصر کرتا ہوں، بابری مسجد کی شہادت کے بعد بدترین فساد احمد آباد اور گجرات کا فساد ہے، جس فساد کے اندر بہو بیٹیوں کی عصمت لوٹی ہے، قتل کیا گیا ہے، زندوں کو جلایا گیا ہے، اور ساری دنیا نے اس نقشے کو دیکھا۔ جب تک الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، جو کچھ ہوتا تھا اخبارات کے اندر آتا تھا، ہر اخبار کا ایک سرکل ہوتا ہے 200-250 کلومیٹر کا، بس ختم۔ لیکن اب زمانہ ہے الیکٹرانک میڈیا کا، قاتل قتل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، مقتول جان بچا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، اور کیمرہ ہے کہ اپنے اندر لے رہا ہے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ دوڑا، یہ بھاگا اور جا کر اس نے قتل کر دیا۔ ہندوستان کا بھرم ختم ہو گیا، ساری دنیا میں شور مچا، وہی فرقہ پرست ذہنیت، فرقہ پرست طاقت سر جوڑ کر بیٹھی، اور انہوں نے بدنامی سے بچنے کے لیے بالکل مسلم کچھ فسادات میں جو کچھ ہوتا تھا مسلمان کو برباد کرنے کے لیے اپنی ٹیکنیک تبدیل کر دی۔ اب فسادات نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، بہت کم ہو رہے ہیں، لیکن اب ٹیکنیک بدل دی۔ کیا؟ جس کو دیکھا کہ یہ 1,00,000 2,00,000 1,50,000 مہینے میں کماتا ہے، اسی کو پکڑا اور پکڑ کر کہہ دیا یہ حزب المجاہدین کا ورکر ہے، یہ لشکر طیبہ کا آدمی ہے، یہ حجی سے تعلق رکھتا ہے، یہ افغانستان کا دہشت گرد ہے، یہ پاکستان گیا تھا، اور پکڑ کر جیل میں ڈالا۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی پیروی کرنے والا کوئی ایڈوکیٹ بھی نہیں ہے۔ اب وہ 5 سال جیل میں رہے، 10 سال جیل میں رہے، 15 سال، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پولیس نے پکڑ کر کہہ دیا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اب دہشت گرد ہے تو دہشت گرد ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آخر کے 5 سال تو ایسے گزرے ہیں، ایسے گزرے ہیں کہ مسلمان بچوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان، اسلام اور دہشت گردی تینوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ یہ سب کچھ کیا کس نے کیا؟ میں اس کا سب سے بڑا مجرم ہندوستان کے ابھی 3 مہینے پہلے تک جو وزیر داخلہ پاٹل، میں سب سے بڑا مجرم اس کو سمجھتا ہوں۔ میں نے سونیا جی سے کہا، میں گیا، میں نے خط لکھا، میں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد سے 60 سال میں RSS نے مسلمان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان 5 سال میں آپ کی گورنمنٹ میں آپ کے ہوم منسٹر نے مسلمان کو پہنچایا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے جیسے مسلمان اس ملک کے اندر دہشت گرد ہے، اور میں کہتا چلا آیا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، اور آج زیادہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہ مسلمان دہشت گرد تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ دہشت گرد وہ ہے جو ارباب اقتدار کے ساتھ رات میں دہشت گردی کا پلان بناتے ہیں اور صبح کو ارباب اقتدار کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھ کر
ڈنر کھاتے ہیں وہ ہیں دہشت گرد. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. جس مسلمان کے باپ دادا کی یہ قربانیاں ہیں 150 سال تک آزادی وطن تک, ان کی اولاد دہشت گرد ہوگی. اس کی گھٹی کے اندر باپ دادا سے خون کے اندر ملک کی وفاداری پڑی ہوئی ہے, وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا. ہم کہتے تھے, ہماری بات سنی انسنی ہو جاتی تھی. بم پھٹتے رہے ملک کے اندر, اور بم پھٹے بے قصور مرے, ابھی ان کی لاشیں اٹھتی نہیں تھیں کہ اعلان کر دیا جاتا تھا کہ یہ حزب المجاہدین کا کام ہے اور لشکر طیبہ کا کام ہے, اور مسلمان بے قصور پکڑ کر جیل میں بھر دیے جاتے تھے. ہم کہتے تھے ہماری بات پر کان نہیں دھرا, لیکن ہر ظلم کا ایک وقت ہوتا ہے جہاں جا کر ہر ابھرنے والی چیز پھر ڈوبتی بھی ہے. ملک کے اندر دہشت گردوں کے چہروں سے پردے اٹھنے لگے, اور مالی گاؤں میں بم دھماکے کے بعد جن لوگوں کے چہرے سامنے آئے تو پتا چلا کہ یہ تو بات ہی کچھ اور ہے. ہم کہا کرتے تھے ہماری بات کو قبول نہیں کیا جاتا تھا, لیکن جب وہ چہرے سامنے آئے تو لگا کہ یہی لوگ ہیں. ہم کہتے تھے کہ RSS کے گنڈے ہیں جو کر رہے ہیں, ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. لیکن جب نقاب اٹھا تو پتا چلا کہ یہ RSS کی آگ کہاں تک پہنچی ہے. اس نے مندروں کو نہیں چھوڑا, سادھوی وہاں سے نکل گئی. اس نے فوج کو نہیں چھوڑا جو اس ملک کے محافظ ہے. سارے فوجی نہیں, لیکن اس فوج کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پروہت لیفٹیننٹ کرنل, 1000 فوجیوں کے اوپر جو آدمی ہے اس کا حال یہ ہے, دوسروں کا کیا حال ہوگا. دیانند پانڈے, یہ وہ لوگ تھے جو گیروے رنگ کے کپڑے پہن کر دنیا کو یہ جتاتے تھے کہ ہم مذہبی ہیں, اور وہ ملک اور وطن کے غدار تھے. آج یہ چیز سامنے ہے. ہم کہتے تھے ہماری اس بات پر کوئی یقین نہیں کرتا تھا. پھر اس کے بعد چھوڑ دیجئے, کرکرے کی موت ہو گئی. کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, وقت آئے گا اس پر سے بھی پردہ اٹھے گا. پھر اور بات چلنے لگی. ابھی دیکھیے آپ کے یہاں بنگلور کے اندر 8 آدمی پکڑے گئے, اور اس میں ایک رام سینا کا سیکریٹری بھی ہے. اور یہ وہ لوگ کون ہے, وہی بم بلاسٹ. یہ کیا ہو رہا ہے. ہر ظلم کا ایک وقت ہے. ہوتے ہوتے آج یہ بات آ گئی کہ یہی لوگ تھے جو بم بنواتے تھے, یہی لوگ تھے جو ٹریننگ دیتے تھے, یہی لوگ تھے جو بم مارتے تھے, یہی لوگ تھے جو بے قصور ہندو اور مسلمانوں کو مارتے تھے. کیوں؟ تاکہ دلی کی کرسی اقتدار پر قبضہ ہو, اور مسلمان کے ہوش و حواس ختم ہو, اور مسلمان قوم کی قوم ان کے قدموں کے اوپر جا کر کے گرے. اور یہ ملک کے اندر جس طرح چمار اور دوسرے ہریجن یہ لوگ ملک کے اندر گرے پڑے طبقے کے, اسی طرح پورے ملک کا مسلمان ملک کے اندر گر جائے. میرے بھائی, یہ ملک کی تاریخ چلی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وطن کے غدار ہیں, یہی لوگ دہشت گرد ہیں, یہی لوگ امن و امان کو آگ لگانے والے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جتنے بم پھٹے ہیں, چاہے وہ حیدرآباد کے ہوں, مالی گاؤں کے ہوں, چاہے وہ مدراس کے ہوں, چاہے سمجھوتا ایکسپریس کے ہوں, چاہے دلی کے ہوں, چاہے بمبئی کے ہوں, سب بم پھوڑنے والے یہی RSS اور بجرنگ دل کے گنڈے ہیں, مسلمان نہیں ہیں. جن کو جیلوں میں بھر رکھا ہے
وہ بے قصور ہیں، قصوروار یہ ہیں۔ دیکھو جب سے پردہ ان کے اوپر سے اٹھنے لگا آج تک تو 3 مہینے ہو گئے کوئی بم پھٹا نہیں، ورنہ روز صبح کو جب اخبار دیکھتے تھے تو یہ سوچ کر دیکھتے تھے کہ کہیں نہ کہیں بم پھٹنے کی خبر ہوگی اور 10 5 20 مسلمان جیل میں چلے جائیں گے۔ اگر آسام کے اندر 2 مرتبہ بم پھٹے بھی ہیں تو اقراری مجرم الفا اور بورو قبیلے کے لوگ، آج ہی میں نے آسام سے بات کی، 6 آدمی پکڑے گئے، 2 نے تو اقبال جرم بھی کر لیا کہ ہاں ہم نے بم مارا تھا۔ ہم کہتے ہیں اور ببانگ دوہل کہتے ہیں کہ پورے ملک میں جہاں بم پھٹے ہیں یہی RSS اور بجرنگ دل کے گنڈے ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ پیمانے 2 ہیں، پیمانے 2 ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو پکڑتے ہو تو اگر اس کے موبائل کے اندر بھی کسی کا نمبر ہے وہاں تک پکڑ دکڑ ہوتی ہے، لیکن لیفٹیننٹ کرنل پروہت کہتا ہے کہ میں نے 500 آدمیوں کو ٹریننگ دی ہے، وہ 500 ہیں کہاں، انہیں پکڑا نہیں گیا۔ اگر انہیں پکڑ لیا جاتا تو ان 500 کی گندی اولاد کتنے ہزار ہو چکے ہیں آج تک وہ بھی پکڑ میں آتے۔ میرے بھائی ملک کا یہ حال ہے، اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی سیکولرزم، دستور سیکولر دستور ہے۔ دیکھو ملک اقلیتوں کا ملک ہے، صرف مسلمان اقلیت نہیں ہے، یہاں 50 اقلیتیں ہیں۔ یہ ملک جبھی زندہ رہ سکتا ہے جب اس ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ اگر سیکولر دستور نہیں ہوگا یہ ہندو اسٹیٹ بنے گی، یہاں کی اقلیتیں کبھی نہیں رہ سکتی، بغاوتیں ہوں گی اور ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ملک زندہ رہے گا تو سیکولرزم کے ساتھ زندہ رہے گا۔ وہ طاقتیں جو ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو آگ لگا کر ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتی ہیں، وہ ملک کے دشمن ہیں، غدار وطن ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے، ان کے چہروں سے نقاب اٹھنا چاہیے، ان کو میدان سے دھکے دے کر باہر کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کیا جائے گا ملک کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا، ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میرے بھائی ہمیں اس ملک سے محبت ہے، اس لیے کہ ہماری پہلی نسلوں نے 150 سال تک اس ملک کے لیے اپنے خون کو بہایا ہے، قربانی دی ہے۔ اس لیے ہم مظالم کو برداشت کرتے چلے آئے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہی سیکولرزم کا محافظ بن سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کو اپنے اس ملک سے محبت ہے۔ جو لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے چہروں سے نقاب اٹھ چکا، وہ لوگ بم بنانے والے ہیں، بم کی ٹریننگ دینے والے ہیں، بے قصوروں کو مارنے والے ہیں، وہ اس ملک کے محافظ نہیں بن سکتے۔ اور اگر بیٹھیں گے کرسی اقتدار پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میرے بھائی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ تم کون ہو، تم نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ اس بات کو سمجھو کہ اسلام اور مسلمان دنیا میں مرنے کے لیے نہیں آیا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ چراغ یہ جلایا گیا ہے، اللہ نے جلایا ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جلایا ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ یہ چراغ کبھی بجھے گا نہیں. جب بجھے گا تو اس دن دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. میرے بھائی، اگر مسلمان زندہ رہنے کے لیے، تمہاری اپنی تاریخ 1400 سال کی تاریخ ہے، اگر تم تاریخ کو اٹھا کر دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ تمہاری زندگی دنیا کے اندر اسی تلاطم اور اسی نشیب و فراز کے اندر ہے. کیا اسلام مٹ گیا؟ ارے 20,000 سے زائد فسادات اس ملک میں آزادی کے بعد ہو گئے، لاکھوں مسلمان شہید ہو گیا، کروڑوں کی نہیں، اربوں کی نہیں، خربوں کی دولت راکھ کا ڈھیر بن گئی. میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمان اسلام ختم ہو گیا ملک سے؟ تم ختم ہونے کے لیے نہیں آئے ہو. کیا بتاؤ مجھے، کیا تمہاری مسجدیں 50 سال میں پہلے زیادہ تھیں یا آج زیادہ ہیں؟ تمہارے مدرسے آزادی وطن کے وقت زیادہ تھے یا آج زیادہ ہے؟ تمہارا تبلیغ کا کام 60 سال پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ تمہاری مسجدوں کے اندر بھیڑ 60 سال پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ تمہارا کاروبار 60 سال پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ کیا ہو گیا؟ ارے 20,000 فسادات کم ہوتے ہیں؟ لاکھوں ایک فساد کے اندر 5-5 ہزار مسلمان مر گیا. کیا ہے، مسلمان ختم ہو گیا؟ نہیں، مسلمان ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. اپنے اندر حوصلے کو پیدا کرو. دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکی. میں کہتا ہوں، ارے افغانستان کے اندر امریکہ کے ہتھیار خانوں میں ایٹم بم کے سوا کوئی بم نہیں جو مار نہ دیا ہو. پھر کیا ہے، افغانستان میں مسلمان ختم ہو گیا؟ روزانہ اتحادی فوجی امریکہ کے اور دوسری جگہ کے کتوں کی طرح مارے جاتے ہیں اور ان کی لاشیں امریکہ جاتی ہیں. میں کہہ رہے چھوڑو، تم نعرہ تکبیر کرتے ہو، جب نعرہ تکبیر کا وقت ہوتا ہے تو گھر میں گھس جاتے ہو اور یہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کر رہے ہو. ارے بھائی، کیا اسلام ختم ہو گیا؟ ختم تو نہیں ہوا. عراق کے اندر جو کچھ کر سکتا تھا امریکہ سب کچھ کر دیا، یہاں تک کہ صدام کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا. آج ذلیل و خوار ہو کر روز اخبار میں آتی ہے کہ امریکہ اپنا بوریا بستر گول کر رہا ہے. مسلمان مرنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے، اسلام کا چراغ بجھنے کے لیے نہیں ہے. ہر مذہب کا چراغ بجھا ہے. نبی لے کر آیا، نبی چلا گیا، کچھ دن کے بعد چراغ بجھ گیا. لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 200-400 سال کی، 1000-2000 سال کی نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی نبوت جب تک دنیا رہے گی رہے گی. مسلمان ختم نہیں ہوگا. اپنے اندر حوصلے کو پیدا کرو، ہمت کو پیدا کرو، امن و امان کی فضا کو قائم کرو، پیار اور محبت کی فضا کو قائم کرو. دیکھو، ہندوستان کے اندر اسلام کی زندگی 1300 سال کی ہے. پہلی صدی کے آخر میں سندھ تک اسلام آ چکا تھا، پھر سمندر کے راستے سے بڑھا اور کیرلا تک، کوکن تک کنارے پر آیا اسلام. ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے
کہ جس میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، سکھ ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، گوجر ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے، راجپوت ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے، جاٹ ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے، لالا ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے، برہمن ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے، نہیں ہریجن ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے۔ ہمارے یہاں یو پی کے مشرقی حصے میں بھنگی ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے۔ ہر برادری نے اسلام کو قبول کیا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر اسلام لڑائی جھگڑے کا، قتل و غارت گری کا مذہب ہوتا تو ہندوستان تو 1300 سال پہلے جل چکا ہوتا، لیکن سب تو ساتھ رہتے تھے، پیار سے رہتے تھے، محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ دیہاتوں میں جاؤ، ایک ہی برادری، مسلمان سے پوچھا کہ ہم تو ایک باپ دادا کے اولاد ہیں، 2 بھائی تھے، ایک کی اولاد ہم ہیں، ایک کی اولاد یہ ہیں۔ ہندو کیا بات ہے؟ مذہب نے لڑائی جھگڑا نہیں سکھلایا، پیار و محبت۔ یہ تو فرقہ پرست، ملک کی دشمن، غدار طاقتیں ہیں جنہوں نے ہندو مسلم کے دل کو توڑ دیا، الگ الگ کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ اس ملک میں امن و امان کی فضا کو ختم کریں اور اس طریقے پر اس ملک کو ہندو اسٹیٹ بنائیں۔ میرے بھائی، میں آپ سے کہتا ہوں، اسلام کی تاریخ اور اس کی تعلیم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ آپ اپنے مذہب کو مانتے ہوئے ہر مذہب کے ماننے والے کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، انسانیت کے رشتے کو آپ زندہ کریں۔ فرقہ پرستی کا مقابلہ فرقہ پرستی سے نہیں ہو سکتا، فرقہ پرستی کا مقابلہ پیار اور محبت سے ہو سکتا ہے۔ اس ملک کے سیکولر کردار کی حفاظت کریں اور امن و امان کی فضا کو قائم رکھیں، تبھی یہ ملک زندہ رہے گا اور اس ملک کے اندر بسنے والوں کی حفاظت ہو سکے گی۔ نہیں تو اس ملک کی خیر نہیں ہے۔ وہ غدار وطن آج بھی ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ جیسے جیسے چہروں سے نقاب اٹھتا رہے گا، حقائق سامنے آتے رہیں گے، ویسے ہی ان کا چراغ گل ہوتا رہے گا اور وہ اقتدار سے دور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اپنی ہمت کو محفوظ رکھنا چاہیے اور اس سے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، جس کی آزادی کے لیے ہمارے بڑے بڑے علماء اور ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ یہ ملک محفوظ رہے اور اس ملک کے اندر امن و امان قائم رہے اور اس کا سیکولر کردار اور سیکولر دستور باقی رہ سکے۔ یہ جمعیت علماء کی آواز ہے۔ ان حالات کے اندر جب مسلمان ٹوٹ رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہمیں مسلمان کو جگانا چاہیے، اس میں حوصلے کو پیدا کرنا چاہیے، ہمت کو پیدا کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ وہ اس ملک کا سب سے بڑا حقدار ہے، اس لیے کہ اس نے جو قربانی دی ہے، قربانیوں کی وہ تاریخ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ملک کے سے آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔